السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشیا آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں صابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز کی ایک کہانی جس کا نام ہے انتقام کی آگ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شکار کی ایک مہم یاد آتی ہے تو کئی واقعات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الجھے ہوئے یہ دھاگے بڑی مشکل سے سلجھتے ہیں۔ بعض اوقات اس کے سوا کچھ بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کتوں کے ساتھ کتوں کی طرح شکار کھیلا کرتے تھے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں سراغ رسانی کے لیے کتے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بھی سراغ رساں کتے درآمد کیے جا رہے ہیں۔ ہم جس دور میں کتوں سے شکار کھیلا کرتے تھے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کتے اتنی ترقی کر جائیں گے کہ سراغ رسانی کیا کریں گے۔ ہمیں اتنا معلوم تھا کہ کتے میں پولیس کے بہت سے اوصاف ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ اسے سکھایا جائے اور اس کے حقوق اور خوراک کا پورا خیال رکھا جائے، اور اسے اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے ذرا سی عداوت ہوئی اس پر کتا چھوڑ دیا۔ اس طرح کتا اس کام کے لیے بیکار ہو جاتا ہے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ ہمارے کتے اپنے آپ ہی سیکھ گئے تھے۔ جوانی کے دور میں ہم کتے پالتے تھے اور ان سے شکار کھیلتے تھے، لیکن ان کی نفسیات سے واقف نہیں تھے۔ البتہ کتے ہماری نفسیات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ہم اتنا ہی جانتے تھے کہ کتا وفادار جانور ہے۔ اس دور میں ہم نے کتوں کے اس وصف کی قدر نہیں کی تھی۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے جیسے خلوص اور وفا کتے میں ہی رہ گئی ہے۔ نئی شادی ہوئی تھی، دلہن کو میرے کتے سے بیر ہو گیا تھا۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک میرے گھر میں رہے گا۔ میری اور کتے کی خوش قسمتی تھی کہ گھر میں آدھے ووٹ کتے کے حق میں اور آدھے دلہن کے حق میں تھے۔ میری ماں دلہن کی حامی تھی اور والد صاحب کتے کے حمایتی۔ گھر کی اس سیاسی صورتحال میں ہم ایک روز شکار کو نکلے۔ ماں نے کوسنوں کی زبان میں دعائیں دیں اور دلہن نے مسکرا کر مجھے اور کتے کو گھورا۔ باہر 13-14 نوجوانوں اور 9-10 کتوں کی ٹیم منتظر تھی۔ ہم سب جب گاؤں سے نکل گئے تو کسی کو بھی یاد نہ رہا کہ ہمارے کوئی ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بیوی ہے۔ ہم جس طرح ہر بار شکار پر جایا کرتے تھے، اسی طرح اس روز بھی کھڈ، نالے اور نشیب و فراز پھلانگتے گئے اور وہاں تک چلے گئے جہاں سے سلسلہ کو شروع ہوتا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ گیدڑ تھا یا خرگوش۔ کتے کھلے تھے۔ ایک بوگیر کتے نے کان کھڑے کر کے بف کی آواز میں اپنی ٹیم کو خبردار کیا تو تمام کتے اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر سب ہوا ہو گئے۔ ہم بھی دوڑ پڑے۔ علاقہ اونچا نیچا تھا، کتوں کو زمین کبھی نگل لیتی، کبھی اگل کر اوپر کو اچھال دیتی۔ ہم بھی کبھی زمین کے پیٹ میں چلے جاتے اور کبھی اتنا اوپر آ جاتے کہ دور دور تک کا علاقہ نظر آ جاتا۔ کتے پھر غائب ہو گئے۔ آگے جگہ گھیری تھی۔ ہمیں کتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، وہ شکار کو بھنبھوڑ رہے تھے۔ پھر یہ آوازیں ایسی ہو گئیں جیسے کتے لڑ رہے ہوں۔ وہ آپس میں نہیں لڑا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھیڑیا ہوگا۔ بھیڑیا اکیلا نہیں ہوا کرتا، 2-2، 4-4 کی ٹولیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ میں جس دور کی بات سنا رہا ہوں اس وقت اس علاقے میں بھیڑیے ہوا کرتے تھے، لیکن آبادیوں سے دور رہتے تھے۔ ہم اور تیز دوڑنے لگے۔ آگے زمین نیچے چلی گئی تھی۔ ہمیں اپنے کتے نظر آ گئے، لیکن وہ بھیڑیوں سے نہیں لڑ رہے تھے۔ وہاں 2 آدمی تھے جو کتوں کو لاٹھیوں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتوں نے کس پر حلہ بول رکھا ہے۔ ہم ڈر گئے کہ انہوں نے کسی آدمی کو گرا لیا ہے اور اسے بھنبوڑ رہے ہیں۔ ہم نے جا کر کتوں کو پٹوں سے پکڑا، زنجیریں ڈالیں، وہ تو قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا۔ تب پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی نسل کے لڑاکا کتے کو پکڑ رکھا تھا۔ اسے ہم نے کتوں سے بچایا، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ 9-10 کتوں کے مقابلے میں اکیلا کتا میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کے ہاتھ بھی نہیں آ رہا تھا۔
ہمارے کتوں کی طرف لپکتا اور انہیں للکارتا تھا۔ وہ 2 آدمی تھے، اپنے گاؤں کو جا رہے تھے، ان کی گھوڑیاں پرے کھڑی تھیں۔ وہ کتوں کے قدردان تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کتے کو ہمارے کتوں سے چھڑانے کے لیے انہیں لاٹھیاں نہیں ماری، وہ انہیں لاٹھیوں سے دھکیل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کتے ایک خرگوش کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے، آگے ان کا کتا تھا، خرگوش اس کے قریب تھا، وہ بھی خرگوش کے تعاقب میں گیا۔ ہمارے کتوں کے لیے وہ اجنبی تھا، ان کے قانون کے مطابق اس کا ان کے شکار پر کوئی حق نہیں تھا۔ ہمارے یار افضل کے بولی نے اس پر حملہ کر دیا۔ بولی اپنی ٹیم کا لیڈر تھا، ساری کی ساری ٹیم اس اجنبی کتے پر ٹوٹ پڑی۔ وہ کتا 2 نسلوں کی ایک نسل کراس بریڈ تھا، بھیڑیا لگتا تھا، مالک اسے ٹائیگر کہتا تھا۔ ٹائیگر کا مالک دل کا ٹائیگر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے کتے کے کان سے اور ایک پچھلی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کا مالک ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ اس کا نام اصغر شاہ تھا، ہماری طرح کتوں کا اور شکار کا شوقین تھا۔ ہم نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کھانے کے لیے جو کچھ لائے تھے ان کے آگے رکھ دیا، اور کھانے کے دوران ہم کتوں اور شکار کی باتیں کرتے رہے۔ اصغر شاہ زندہ مزاج جوان آدمی تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ کسی روز ہم سب کتوں کے ساتھ اس کے گاؤں آئیں، 3-4 روز اس کے پاس ٹھہرے، پہاڑیوں کے اندر شکار کھیلیں گے۔ اس کے اپنے 2 کتے تھے۔ اس کے گاؤں میں ایک اور کتا شکاری تھا، اسے ہماری ٹیم بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے اتنا اصرار کیا اور ایسے اشتیاق کا اظہار کیا کہ ہم نے اسے 15 روز بعد کا ایک دن بتا کر کہا کہ ہم سب آ جائیں گے۔ اس نے اپنا جو گاؤں بتایا وہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جسے ہماری زبان میں ڈھوک کہتے ہیں۔ یہ ڈھوک پہاڑیوں کے اندر تھی۔ آج کل تو پکی سڑک وہاں سے گزرتی ہے جو ایک مشہور مقام سکیسر سے گزر کر سرگودا تک چلی جاتی ہے۔ اس دور میں یہ پگڈنڈی ہوا کرتی تھی۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑیوں اور چٹانوں میں گرا ہوا ہے۔ ہم پہلے اس طرف کبھی نہیں گئے تھے۔ اصغر شاہ نے ہمیں راستہ اور موٹی موٹی نشانیاں سمجھا دیں اور منت سماجت کے لہجے میں کہنے لگا کہ ہم ٹال نہ دیں، ضرور آئیں۔ 15 دن گزر گئے۔ مقررہ دن کی سحر تاریک تھی جب ہم گاؤں سے نکلے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے 3-4 روز گھروں سے غیر حاضر رہنے کی اجازت بڑی مشکل سے دی تھی۔ ہمارے باپ دادے ہماری طرفداری نہ کرتے تو ہمیں کبھی اجازت نہ ملتی۔ سورج طلوع ہونے تک ہم پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ راگیروں سے پوچھتے ہم اصغر شاہ کے گاؤں پہنچ گئے۔ تقریباً 20 گھروں کا گاؤں تھا، ارد گرد ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ وسیع و عریض پہاڑی سلسلہ ہے جس میں سے سڑک اور ریل راولپنڈی سے لاہور کو آتے گزرتی ہے۔ اصغر شاہ اور اس کے دوستوں رشتہ داروں نے دل کھول کر اور باہیں پھیلا کر ہمارا استقبال کیا، مگر ساتھ یہ خبر سنائی کہ شکار پر نہیں جا سکیں گے کیونکہ گاؤں میں ایک ہی رات پہلے ڈاکہ پڑا ہے اور پولیس گاؤں میں اتری ہوئی ہے۔ یہ اس دور کی پولیس تھی جو واردات والے گاؤں میں جاتی تھی تو تفتیش مکمل کر کے ہی ٹلتی تھی۔ ڈاکے اور نقب زنی کی تفتیش اکثر لمبی اور پیچیدہ ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اسی روز واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اصغر شاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے پولیس 1-2 دنوں میں چلی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو شکار پر چلیں گے۔ ہم رک گئے۔ ڈاکے کی واردات اور تفتیش ہمارے لیے شکار سے زیادہ دلچسپ تھی۔ اصغر شاہ چونکہ شاہ تھا اس لیے گاؤں میں اسے اونچا اور برتر مقام حاصل تھا۔ دم درود کیا کرتا اور مریضوں کو پھونکیں بھی مارتا تھا۔ اس نے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا لیا۔ ہمارے کتوں کے لیے وہ دودھ کی 2 بالٹیاں لے آیا اور ہمارے لیے جانے کتنی مرغیاں پکوائیں۔ کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ گاؤں میں کل سے پولیس اتری ہوئی ہے، اس لیے مرغیوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ورنہ میں آپ کو روٹی کے بجائے مرغیاں ہی کھلاتا۔ ڈاکہ اسی کی برادری کے ایک گھر پڑا تھا۔ ڈاکو 3-4 تھے، دیوار پھلانگ کر آئے۔ گھر والے صحن میں سوئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے۔ ڈاکوؤں نے انہیں اٹھنے نہ دیا، کلہاڑیاں تان کر ان پر کھڑے ہو گئے۔ گھر والے خالی ہاتھ تھے اور وہ نیند سے اٹھے تھے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، ان پر موت کھڑی تھی۔ 2 ڈاکو اندر گئے اور 2 ٹرنک اٹھا کر چلتے بنے۔ ان کے جانے کے بعد گھر والوں نے شور مچایا،
गांव वाले जाग उठे और लाठियां कुल्हाड़ियां और बर्छियां लेकर डाकुओं के ताक़ुब में गए। रात चांदनी थी, लेकिन इलाका मैदानी नहीं था कि डाकू दूर जाते नज़र आ जाते। करीबी चट्टानों के अंदर 3-4 रास्ते जाते थे, इसलिए ताक़ुब नाकाम रहा। असगर शाह ने अपना कुत्ता भी उनके पीछे छोड़ दिया था। हम खाना खाकर तमाशा देखने के लिए उस जगह चले गए जहां पुलिस बैठी हुई थी। ये नंबरदार के घर के सामने एक खुली जगह थी। बड़ के घने दरख्त के नीचे पुलिस का एक बूढ़ा हवलदार और एक कांस्टेबल चारपाई पर बैठा था। बड़ के तने के साथ 3 आदमी तने की तरफ मुंह करके बैठे थे। पता चला कि ये मुश्तबाएं। इर्द गिर्द गाँव के तमाशाई खड़े थे। असगर शाह हमारे साथ था। वो अपना कुत्ता भी साथ ले आया था। ये टाइगर था। असगर शाह को उससे बहुत प्यार था। हमने देखा कि उसका कुत्ता लंगड़ा रहा था। हमें खुसूसन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे कुत्तों ने उसे इतना मारा है कि 15 दिनों बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। हवलदार ने असगर शाह को देखा तो एहतराम से उठ खड़ा हुआ। हम मेहमान थे। नंबरदार ने हमारे लिए चारपाइयाँ मंगवाईं। हम बैठ गए। मालूम हुआ कि थानेदार खोजी को साथ लेकर डाकुओं के खुरों की तलाश में गया है। असगर शाह का कुत्ता जंजीर में था। असगर शाह को शायद किसी ने बुलाया। वो किसी काम से उठकर तमाशाइयों की तरफ गया तो उसका कुत्ता बड़ी ज़ोर से भौंककर एक आदमी पर इस तरह लपका कि उसके पंजों से उस आदमी का कुर्ता फट गया। अगर असगर शाह कुत्ते की जंजीर खींच न लेता तो कुत्ता उस आदमी की खाल उधेड़ देता। कुत्ता वहाँ से हट नहीं रहा था। उसी आदमी पर लपकता और सख्त गुस्से में भौंकता और हुर्राता था। गांव का एक आदमी दौड़ता गया और उस कुत्ते का पट्टा पकड़ लिया। कुत्ता ताकतवर और खूंखार था। 2 आदमियों के काबू में भी नहीं आ रहा था। हम चारपाइयों पर बैठे देख रहे थे। मालूम नहीं ये आदमी बेचारा कहाँ का रहने वाला है। नंबरदार ने कहा, क्या कहेगा, कौन से कुत्तों के गांव गया था। नंबरदार उठा और उस आदमी की तरफ गया। वो आदमी तमाशाइयों के पीछे हो गया था। नंबरदार ने उसे बाजू से पकड़ा और इधर लाने लगा, लेकिन वो आ नहीं रहा था। असगर शाह कुत्ते को दूर ले गया। नंबरदार उस आदमी को ले आया और चारपाई पर बिठाकर उसका मुआयना करने लगा कि उसे ज़ख्म ना आए हों। उसने किसी से कहा कि उसके घर से उसका कुर्ता ले आए। नंबरदार उस अजनबी से माफ़ी मांग रहा था कि उसके गांव में उसके साथ ये सलूक हुआ है। नंबरदार का बड़ा अच्छा कुर्ता आ गया। वो आदमी उसे कबूल नहीं कर रहा था। नंबरदार ने उसे ज़बरदस्ती अपना कुर्ता पहना दिया और उसका कुर्ता जो लट्ठे का था नंबरदार ने चारपाई की पाइंती पर फेंक दिया और उस आदमी से पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने किसी गांव का नाम लिया और कहने लगा कि वो इधर से गुजरा और देखने रुक गया कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कुदरती बात थी। गांव में लोग गोल दायरे में खड़े थे। करीब से गुजरने वाले भी रुक जाते और देखते कि क्या हो रहा है। असगर शाह आ गया। टाइगर उसके साथ था। वो उस तरफ से आया जिधर उस आदमी का कुर्ता चारपाई की पाइंती पर पड़ा था। कुत्ता रुक गया। उसने फटे हुए कुर्ते को सूंघा और गुस्से से हुर्रा कर उसने कुर्ते को मुंह में लिया और उसे भंबोड़ने लगा। असगर शाह ने उसे पीछे खींचा। वो आदमी दूसरी चारपाई पर बैठा था, उठा और चल पड़ा। कुत्ते ने उसे देख लिया और उसकी तरफ लपकने लगा। बैठे रहो यार, नंबरदार ने हंसकर कहा। इस कुत्ते को मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी हो गई है। इसने ऐसे कभी नहीं किया। हवलदार बूढ़ा आदमी था। उसने अजीब से लहजे में उस आदमी से कहा, इधर मेरे पास आ जाओ। शाह जी, आप कुत्ता परे ले जाएं। हवलदार ने नंबरदार को साथ लिया और वो तमाशाइयों के करीब चला गया। नंबरदार ने 3-4 आदमियों की तरफ इशारा किया और हवलदार उन्हें अपने साथ ले आया। ये सब अजनबी थे, यानी इस गांव के रहने वाले नहीं थे। हवलदार ने उस आदमी को बुलाकर इन अजनबियों के दरमियान एक लाइन में खड़ा कर दिया। कुत्ते में ये वस्फ होता है कि अपने गांव के किसी भी फर्द पर नहीं भौंकता। रात को रखवाली वाले कुत्ते खुले रहते और गांव के अंदर बाहर घूमते फिरते, गहरे अंधेरे में भी अपने गांव के हर फर्द को बू से पहचान लेते हैं। अगर कोई अजनबी आ जाए तो भौंकते और उस पर हमला करते हैं। हवलदार ये देखना चाहता था कि क्या टाइगर हर अजनबी के साथ ऐसा ही सलूक करता है। उसने असगर शाह से कहा कि वो टाइगर को इन अजनबियों के पीछे से गुजारे, लेकिन जंजीर के बजाय उसका पट्टा पकड़े रखे ताकि कि उनमें से किसी को ज़ख्मी ना कर दे।
असगर शाह ने कुत्ते का पट्टा मजबूती से पकड़ लिया और उन 5 आदमियों के पीछे से गुजारा। मुझे आज तक याद है कि कुत्ता पहले 2 आदमियों के पांव सूंघ कर गुजर गया। तीसरे नंबर पर वो आदमी खड़ा था। कुत्ते ने उसे सूंघा, रुक गया, उस आदमी के सर की तरफ देखा और हुर्राया। असगर शाह ने उसे पीछे खींच लिया, मगर कुत्ता उस आदमी पर लपकने लगा। हवलदार ने उस आदमी को वहाँ से हटा दिया और जो 2 अजनबी रह गए थे, कुत्ता उनके करीब किया। कुत्ते ने उनकी तरफ ध्यान ही ना दिया। हवलदार ने उन सब को चले जाने के लिए कहा और उस आदमी से कहा कि खामोशी से बैठ जाए और यहाँ से जाने की ना सोचे। हमें असगर शाह ने बताया कि डाके के बाद सब हैरान थे कि गांव में रखवाली वाले 2 कुत्ते थे जो रात गांव के अंदर और बाहर घूम फिर रहे थे। उन पर गांव वालों को हमेशा भरोसा रहा है, मगर उन्होंने डाके की रात कुछ भी ना किया। डाकू तजर्बाकार मालूम होते थे। सुबह लोगों ने देखा कि दोनों कुत्ते सींगों को भंबोड़ रहे थे। ये 2 सींग मरे हुए जानवरों के थे, इनमें गोश्त के छिछड़े भरे हुए थे। ये डाकुओं का तरीका हुआ करता था, वो जिस गांव में डाका डालने जाते वहाँ के रखवाली वाले कुत्तों के आगे सींग फेंक दिया करते थे जिनमें कीमा या गोश्त भरा होता था। कुत्ते सींग में से गोश्त निकालने में मसरूफ़ हो जाते और डाकू अपना काम कर जाते थे। सींग में दबा दबा कर भरा हुआ कीमा और गोश्त कुत्तों से निकलता नहीं था और वो उसे छोड़ते भी नहीं थे। इस वारदात में भी डाकुओं ने 2 सींग कुत्तों को पेश करके कामयाबी से वारदात कर ली थी। इससे पुलिस ने ये सुराख भी लगाया कि डाकू जानते थे कि गांव में रात को 2 कुत्ते खुले रहते हैं, इसलिए वो 2 सींग लाए थे। असगर शाह ने बताया कि डाकुओं के जाने के फ़ौरन बाद जब घर वालों ने शोर मचाया तो सारा गांव बाहर निकल आया। असगर शाह ने अपना टाइगर बाहर लाकर डाकुओं के ताक़ुब में छोड़ दिया। उसे चांदनी में एक आदमी पहाड़ियों में दाखिल होता नज़र आया। कुत्ता उसके पीछे गया। असगर शाह कुत्ते की रफ्तार से ताक़ुब में दौड़ ना सका, उसका कुत्ता आगे निकल गया। असगर शाह पहाड़ियों में दाखिल हुआ। उसे कुत्ते की चीखें सुनाई दी जो बहुत दूर थीं। कुत्ता दौड़ता वापस आ गया, वो चीख रहा था। असगर शाह ने उसे पकड़ लिया। सुबह देखा कि कुत्ते के बाएं कंधे पर उभार था और ऐसा ही एक उभार दाईं तरफ की पसलियों पर था, इसीलिए कुत्ता लंगड़ा कर चलता था। हमारे कुत्तों से उसे जो ज़ख्म आए थे वो ठीक हो चुके थे। साफ जाहिर था कि वो डाकू तक पहुंच गया था और डाकू ने उसे लाठी से मारा और निकल गया था। अगर असगर शाह कुत्ते के साथ होता तो कुत्ता डाकू को जाने ना देता। मालिक साथ हो तो कुत्ता शेर से भी लड़ जाता है। अगले रोज़ पुलिस आई तो असगर शाह ने अपने बयान में ये वाक़या भी पुलिस को सुनाया था। अब कुत्ता उस आदमी पर लपकता और हुर्राता था तो बूढ़े हवलदार के सुराख रसां दिमाग को शक हो गया कि कुत्ता सिर्फ उस शख्स का दुश्मन मालूम होता है। इसकी कोई वजह है। वजह साफ थी कि उसी ने कुत्ते को मारा होगा। कुत्ते ने उसके जिस्म की बू अपने आप में महफूज रखी हुई थी। उसने उस आदमी के उतारे हुए कुर्ते को भी भंबोड़ डाला था। ये उस बू से दुश्मनी का इजहार था। आजकल पुलिस सुराख रसानी में कुत्तों को उनके इसी कुदरती वस्फ की बदौलत इस्तेमाल करती है कि कुत्ता किसी बू को फरामोश नहीं करता। थानेदार आया तो हवलदार ने उसे कुत्ते का रवैया बताया। थानेदार ने हमारे सामने उस आदमी से कुछ भी ना पूछा, हमसे परे ले जाकर उसके साथ बातें की। हमने देखा कि वो आदमी हाथ जोड़ता और इनकार में सर हिलाता था। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ लाया। उसने असगर शाह से कहा, शाह जी कुत्ता ले आओ। ये नहीं मान रहा, मैं इसे कुत्ते से फड़वा दूंगा। असगर शाह कुत्ता ले आया। वो आदमी उछल कर थानेदार की ओट में हो गया। थानेदार उसे नंबरदार की डेवड़ी में ले गया। असगर शाह भी कुत्ते के साथ अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से जो आवाज़ें आईं वो बड़ी खौफनाक थीं। साफ पता चलता था कि कुत्ता उस आदमी पर हमला कर रहा है और वो आदमी वावेला बपा कर रहा है। बाज़ आवाज़ें तो ऐसी थीं जैसे कुत्ता उसे चीर फाड़ रहा हो। इस आदमी की कभी कभी आवाज़ वैसी ही होती थी जैसे ज़बा होते वक्त बकरे के हलक से निकला करती है। हम सब पर खौफ सा तारी हो रहा था, लेकिन हवलदार हंस रहा था। हम में से किसी ने पूछा, हवलदार जी इस आदमी को वाकई कुत्ते से मरवा देंगे? उसने हंसते हुए कहा, तमाशा देखो, एक मुलजिम मिल गया है। थोड़ी देर बाद असगर शाह कुत्ते को साथ लिए बाहर आया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अब अंदर खामोशी हो गई।
ہم بیتابی سے منتظر تھے کہ اصغر شاہ کیا خبر سناتا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا، مان گیا ہے۔ یہی تھا نا؟ حوالدار نے مسرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ یہی تھا، اصغر شاہ نے کہا۔ کہتا ہے کتے کو میں نے مارا تھا۔ یہ تھانے دار احمد یار خان نہیں تھا کہ تفتیش اور سراغ رسانی کے لمبے چکر میں پڑ جاتا۔ کتے نے بڑا صاف اشارہ دے دیا اور تھانے دار نے یہی کتا اس پر چھوڑ کر اس سے اقبال جرم کرا لیا۔ آپ نے بھائی احمد یار خان کی کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ موقع واردات پر تماشائیوں کو کھڑا نہیں رہنے دیا کرتے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ ملزم بھی تماشائیوں میں ہوں گے اور وہ یہ دیکھنے آئے ہوں گے کہ تفتیش کیسی ہو رہی ہے اور پولیس کا رخ کس طرف ہے۔ اس سے مجرم اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ شخص جس پر ٹائیگر نے حملہ کیا تھا یہی دیکھنے آیا تھا کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ وہ کسی دوسرے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس گاؤں میں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ تماشائیوں میں دوسرے گاؤں کے چند ایک آدمی بھی تھے اور ان میں یہ بھی تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد نمبردار کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا۔ تھانے دار اور ملزم باہر آئے۔ وہ اچھا بھلا تھا، کتے نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اصغر شاہ نے ہمیں بتایا کہ ڈیوڑی میں جا کر کتے کی زنجیر تھانے دار نے پکڑ لی تھی اور ملزم کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کتا اس پر اگلی ٹانگیں اٹھا کر جھپٹتا تھا تو تھانے دار اسے پیچھے کھینچ لیتا تھا۔ ملزم کونوں میں چھپتا، دیواروں کے ساتھ چپک جاتا۔ تھانے دار بار بار یہ کہہ کر کہ تجھے کتے سے پھڑوا دوں گا، کتا اس کے قریب لے جاتا تھا۔ کئی بار اصغر شاہ کو ایسے لگا جیسے اب اس کا کتا ملزم کو نہیں چھوڑے گا۔ تھانے دار نے ملزم سے کئی بار کہا، میں تجھے مروا بھی دوں گا تو مجھ سے باس پرس نہیں ہوگی۔ ملزم ایسا خوف زدہ ہوا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے گا۔ اصغر شاہ کو تھانے دار نے کہا کہ وہ کتا باہر لے جائے۔ اقبال جرم اس کی موجودگی میں نہیں ہوا تھا۔ تھانے دار اور ملزم باہر آئے تو اس نے نمبردار سے کہا کہ اس کے لیے، اس کے حوالدار اور 3 کانسٹیبلوں کے لیے جو اس کے ساتھ تھے دیہاتی کپڑے لائے۔ نمبردار دوڑا گیا اور کپڑے لے آیا۔ یہ دیہاتی کپڑے تھے، کرتے، کمر کے گرد باندھنے کے لیے کھدر کی چادریں اور پگڑیاں۔ نمبردار کی ڈیوڑی میں جا کر تھانے دار اور اس کے سٹاف نے کپڑے بدلے۔ وہ باہر آئے تو دیہاتی لگتے تھے۔ کانسٹیبلوں کے پاس رائفلیں نہیں تھیں، تھانے دار کے پاس ریوالور تھا۔ ہمارے متعلق تھانے دار نے پوچھا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اصغر شاہ نے اسے بتایا تھا کہ ہم شکار کے لیے کتے لائیں۔ تھانے دار نے ہمیں کہا کہ ہم کتے لے آئیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کتے کیوں منگوائے جا رہے ہیں۔ ہم کتے لائے تو اصغر شاہ کا ٹائیگر تیش میں آ گیا۔ اس نے ہمارے کتوں کو پہچان لیا تھا اور اسے یاد آ گیا تھا کہ ان کتوں نے اسے مارا تھا۔ وہ اکیلا ہمارے اتنے سارے کتوں پر حملہ کرنے کو آتا تھا۔ بڑا ہی حسیلہ کتا تھا۔ تھانے دار نے اصغر شاہ سے کہا کہ وہ اپنے کتے کو گھر چھوڑ آئے، کیونکہ ایک تو یہ ملزم پر لپکتا تھا اور اب ہمارے کتوں کو للکار رہا تھا۔ تھانے دار نے جو سکیم سوچی تھی اسے ٹائیگر ناکام کر سکتا تھا۔ ہمیں اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار کی سکیم کیا ہے۔ تھانے دار نے ہمیں کہا کہ ہم کتے ساتھ لے کر اس کے پیچھے آئیں۔ وہ ملزم کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم سمجھ گئے کہ ملزم اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم ان کے پیچھے چٹانوں میں داخل ہو گئے۔ حوالدار، کانسٹیبل، نمبردار، چوکیدار، اصغر شاہ اور گاؤں کے 2 اور آدمی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ علاقہ چٹانی تھا، درخت اور سرسبز جھاڑیاں بھی تھیں۔ کہیں ہموار جگہ آ جاتی، کہیں چٹانیں قریب آ جاتی۔ تقریباً 2 میل گئے ہوں گے کہ تھانے دار رک گیا۔ ملزم نے اسے کچھ کہا۔ وہ ملزم کے ساتھ ایک چٹان پر چڑھ گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ ملزم اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے چٹانیں اور ٹیکریاں تھیں۔ وہ نیچے آئے تو تھانے دار نے ہمیں کہا کہ تم کتے ساتھ لے کر اس چٹان پر سے گھوم کر آگے جاؤ۔ آگے 2 اور چٹانوں کے درمیان تھوڑا سا میدان تھا، اس میں درخت بھی خاصے تھے اور گھاس بھی اونچی اونچی تھی۔ ہم وہاں چلے گئے۔ تھانے دار نے بتایا کہ ہمیں کوئی آدمی بھاگتا دوڑتا نظر آئے تو ہم اس پر کتے چھوڑ دیں، لیکن اسے پکڑ لیں اور مرنے نہ دیں۔ تھانے دار کو ہمارے پیچھے پیچھے چھپ کر آنا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ملزم نے ڈاکوؤں کی نشاندہی کی ہے اور ڈاکو اس علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ علاقہ چھپنے کے لیے نہایت اچھا تھا۔ وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا، وہاں کوئی کسان بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہاں چند گز جگہ بھی قابل کاشت نہیں تھی۔ میں حیران اس پر تھا کہ تھانے دار ہمیں ساتھ کیوں لایا ہے۔ اس کا جواب ہمیں بعد میں ملا۔ تھانے دار کے ریوالور کے سوا اس پولیس پارٹی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے
کسی ٹھکانے پر چھاپا مارنے کے لیے پولیس کی زیادہ نفری اور اس نفری کو رائفلوں سے مسلح ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ ڈاکو رائفلوں یا بندوقوں سے مقابلہ کریں گے۔ اقبالی ملزم نے تھانے دار کو بتایا کہ اس کے گروہ کا سرغنہ ان پہاڑیوں میں عارضی طور پر چھپا ہوا ہے اور اس نے اسے واردات والے گاؤں بھیجا تھا کہ دیکھے پولیس کیا کر رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔